شاہ حویلی والے تو بالکل آپا کھو چکے ہیں، ان کا بس ایک ہی مطالبہ ہے، یا تو تم ان کی پوتی کو طلاق دو یا پھر وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ ظہیر کی بات پر وہ قہقہ لگا کر ہنستا۔ شاہ حویلی والوں کی اس بچگانہ ضد کا مذاق اڑا گیا تھا۔ انہیں کیا لگتا ہے سید احیان گیلانی کو موت کا ڈراوا دیں گے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی پوتی کو لے کر نہ آیا تو میں بھی رحیم گیلانی کا پوتا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ضد اور جنون واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لوگ ابھی تک احیان گیلانی سے واقف نہیں تھے، اسی خاطر یہ سب بول رہے تھے۔ تم ابھی کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ظہیر کو اس کے ارادے خطرناک لگے تھے۔ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا، اسے دیکھنا چاہتا۔ اس کی بات پر ان دونوں نے ہی آنکھیں پھاڑے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغی حالت پر شبہ ہو۔ یہ ناممکن ہے، اس وقت ابھی پہلا معاملہ ہی نہیں سنبھلا، تم پھر سے یہ کرنے شاہ حویلی والوں کے انتقام کی آگ کو مزید ہوا دو گے۔ احیان نے شمریز شاہ کے پوتے فہام کی اچھی خاصی دھلائی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اچھا خاصا غصہ تھے۔ بہت نقصان ہو سکتا ہے احیان، ظہیر اپنی جگہ سے آگے ہوتا فکر مندی سے بولا تھا، کیونکہ اب اگر احیان نے کوئی بات کہہ دی تھی تو وہ ایسا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، اس لیے ظہیر کا اتنی گھبراہٹ کا شکار ہونا لازم تھا۔ میں نہیں ڈرتا ان شاہوں کی دھمکیوں سے، آپ ہی ان کے خوف کو اپنے اندر جگائے رکھو، میں کبھی بھی ان کے اثر میں نہیں آنے والا۔ احیان اپنی جگہ سے اٹھتا ونڈو کے سامنے آن کھڑا ہوا، جہاں غروب آفتاب کا نظارہ بہت حسین تھا۔ وہ نازک سی لڑکی جس قید خانے میں بند تھی، وہاں وہ نہ تو سورج کو طلوع ہوتے دیکھ سکتی تھی نہ ہی غروب ہوتے۔ یہ بھلا کیسی زندگی تھی؟ احیان گیلانی کی کنپٹی کی رگیں پھڑک اٹھی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو ایسی جگہ پر اب مزید رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا، مگر ابھی تو اس کا دل اس پری پیکر سے ملنے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ احیان گیلانی نے کبھی اپنی کسی خواہش پر بند نہیں باندھا تھا، اسے کھل کر جینے کی عادت تھی۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ظہیر اٹھ کر اس کے قریب آتے پوچھ رہا تھا۔ ملاقات کا انتظام کرواؤ، وہ شاہانہ انداز میں بولا۔ اچھا، اور وہ تمہارے سسر جی مان جائیں گے اور پھولوں کے ہار سے استقبال کریں گے؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ کیا پوری شاہ حویلی میرا استقبال کرے گی تو؟ وہ یقین بھرے لہجے میں بولا۔ ظہیر نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ میرا پیغام بھیجو شاہ صاحب کی طرف، اپنی بیوی سے ملاقات چاہتا ہوں۔ ایسے کیسے احیان؟ ظہیر کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ارے بھائی جان، پوری بات تو سن لیں۔ اس کی ذہانت سے بھرپور آنکھیں مسکرائی تھیں، اور اس کی اگلی بات سن کر تو ظہیر کا منہ ہونقوں کی طرح کھل گیا تھا۔ شاہ صاحب، سید احیان گیلانی نے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ اپنی منکوہا سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب کے قریبی بندے نے آ کے انہیں اطلاع دی۔ اچھا، اور اسے لگتا ہے کہ ہم اسے ملنا دیں گے؟ شمریز شاہ نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو خم دیا۔ انہوں نے کہا ہے وہ آپ کی طلاق کی بات ماننے کو تیار ہے، اگر خود ان کی منکوہا اپنے منہ سے یہ سب کہہ دے تو وہ ویسا ہی کریں گے جیسا وہ چاہتی ہیں۔ کیا واقعی میں؟ شاہ صاحب ایک دم آگے ہو کر بیٹھے۔ اگر ایسی بات ہے تو فوراً ملاقات رکھواؤ، بلکہ کل ہی ان کی ملاقات کا بندوبست کرو، شاہ صاحب نے اجلت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ وہاں ان کے آدمیوں میں احیان کا بھی ایک آدمی موجود تھا، جس نے فوراً سید احیان گیلانی تک یہ خبر پہنچائی تھی، اور وہ قہقہ لگاتے ہنسا تھا۔ وہ اکیلا ملنے نہیں جا رہا تھا، بلکہ اپنے باپ اور ظہیر جو کہ کزن تھا وہ بھی ساتھ جا رہا تھا۔ میں نے تو سنا ہے کہ شاہ حویلی میں عورتوں کو بہت پردے میں رکھا جاتا ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ گاڑیاں سیاہ پتھروں کی بنی روش سے گزرتی اندر کی جانب پڑ رہی تھیں۔ جب ظہیر نے وہاں ارد گرد کام کرتی عورتوں کو دیکھتے حیرت کا اظہار کیا۔ یہی تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس حویلی کے مردوں کے۔ وہ پردہ صرف اپنی عورتوں کو کرواتے ہیں اور خواتین ملازماؤں کو نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ابرار صاحب نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، جبکہ اس پورے عرصے میں احیان بالکل خاموش رہا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے یہاں کی بہت ساری معلومات لے چکا تھا۔ ان کا کوئی خاص استقبال نہیں کیا گیا تھا جس کی انہیں اچھے سے توقع تھی۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ ابرار صاحب نے آگے بڑھتے انہیں سلام کیا تھا، جو بہت غرور کے ساتھ اپنی نشست پر براجمان سب سے آخر میں کھڑے احیان گیلانی کو دیکھ رہے تھے، جس کی شخصیت سے ان سمیت وہاں بیٹھا ہر فرد ہی متاثر نظر آ رہا تھا۔ فہام بھی وہیں موجود تھا۔ وہ نخوت سے اپنا پہلو بدل گیا تھا۔ تشریف رکھیں، ان کے سلام کا جواب دیتے انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ ان کی منتظر نگاہیں احیان گیلانی پر ہی تھیں کہ وہ انہیں مخاطب کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر چھایا غرور شمریز شاہ سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ ہم یہاں آپ کی محفل میں بیٹھنے نہیں آئے،
جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ذرا جلدی پورا کر دیں۔ اپنی منکوہا سے ملنا چاہتا ہوں میں۔ ویسے آپ کو اپنی ہی حویلی میں اتنا خوفزدہ ہو کر یہ فوج بٹھانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ اس بھرے ہوئے ہال کو دیکھتے ہوئے وہ چوٹ کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے لفظ منکوہا پر وہاں بیٹھے شاہ حویلی کے تمام مرد غصے سے جل اٹھے تھے، مگر ان میں سے کوئی کچھ بول نہیں پایا تھا۔ شمریز شاہ نے سب کو سختی سے منع کر رکھا تھا۔ شمریز شاہ اس شخص کا روب اور دبدبہ دیکھ کر خائف ہوئے تھے۔ انہیں یہ کام اب مزید مشکل لگنے لگا تھا۔ سید رحیم شاہ نے اپنے پوتے کا چناؤ کیوں کیا تھا، اس کا یہ نڈر اور بے باک انداز دیکھ کر وہ آج اچھے سے سمجھ چکے تھے کہ اس شخص کو ہرانا مشکل ہونے والا تھا، مگر وہ بھی شمریز شاہ تھے۔ اپنے آگے آج تک کسی کو جیتنے نہیں دیا تھا۔ سلطانہ بی بی خواتین کو بولے نیچے لے آئیں بی بی کو۔ شمریز شاہ نے دانستہ طور پر اس کا نام نہیں لیا تھا۔ سلطانہ بی بی کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی شمریز شاہ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے وہاں سے اٹھے تھے۔ ظہیر اور ابرار گیلانی کو وہیں روک دیا گیا تھا۔ احیان گیلانی کو اس لمحے کا بہت وقت سے انتظار تھا جب وہ اس لڑکی کو دیکھے جو اس کے نام سے منسوب تھی، جس کے اوپر سب سے زیادہ اس کا اختیار تھا اور اسے سب سے زیادہ چھپا کر بھی اسی سے ہی رکھا گیا تھا۔ شمریز شاہ کے ساتھ جیسے ہی ایک روم میں داخل ہوا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا موڈ ایک لمحے میں غارت ہوا تھا۔ فرش سے لے کر چھت کو چھوتا ایک بڑا سا پردہ لگایا گیا تھا جس کے پار کوئی تھا، اس کا اندازہ لگا پانا بھی ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف وانیہ کے ساتھ بیٹھی سمیرہ بیگم اور رابعہ بیگم نے کمرے میں بکھرتی دل فریب مہک پر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ قدموں کی بھاری چاپ پردے کے قریب آن رکی تھی۔ وانیہ جو خود کو پتھر کیے بیٹھی تھی، اس لمحے انجانے خوف سے وہ بھی کانپ گئی تھی۔ اس پردے کے پار آپ کی منکوہا موجود ہیں، آپ کو جو سوال پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں شمریز شاہ نے اسے جو بات کہی تھی، احیان نے استہزائیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کی شاہ حویلی میں عورتیں اپنے محرم سے بھی پردہ کرتی ہیں کیا؟ اس کی بھاری سنجیدہ آواز پردے کے پار بھی گونجی تھی۔ یہ پردہ ہٹائیں، میں نے اپنی منکوہا سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنی ہے۔ اس کی گمبھیر لچک لہجے پر وانیہ نے گھبرا کر سمیرہ بیگم کی جانب دیکھتے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ ہم نہیں جائیں گے۔ اس کی کانپتی آواز بہت مدھم تھی، مگر پھر بھی پردے کے بالکل پاس کھڑے احیان گیلانی کی زیرک سماعتوں سے محفوظ نہیں رہ پائی تھی۔ یہ آواز اتنی دلکشی اور نزاکت سموئے ہوئے تھی کہ احیان کا دل بے اختیار اسے مزید سننے کو چاہا تھا۔ آپ کو ایسی ہی بات کرنی ہوگی۔ ہماری پوتی بہت باپردہ ہے۔ جب انہیں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں تو آپ کے سامنے اپنا پردہ خراب کیوں کرے؟ شمریز شاہ بھی اپنی بات پر ڈٹے کھڑے تھے۔ وانیہ کی ڈھارس بندھی تھی۔ اس نے اپنی سفید شال کو بہت مضبوطی کے ساتھ اپنے چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی گلابی دودھیا ہتھیلیاں خوف سے کانپنے لگی تھیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں رشتہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ جس بات کا فیصلہ ابھی تک میں نے خود بھی نہیں کیا، اس کے بارے میں آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے یہاں یہ مذاق کرنے بلایا ہے کیا؟ احیان گیلانی کا لہجہ ایک دم سخت ہوا۔ وانیہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس نے سمیرہ بیگم کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا تھا، جو آنکھوں میں خوشکن تاثر لیے رابعہ بیگم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اپنے داماد کی جھلک نہیں دیکھ پائی تھی، مگر جس دلیری اور بے خوفی کے ساتھ یہ شخص شمریز شاہ کے آگے ڈٹا کھڑا تھا، انہیں باتیں سنا رہا تھا، سمیرہ بیگم کو حوصلہ ملا تھا کہ یہ شخص اتنی جلدی ہارنے والا نہیں تھا۔ آپ کو صرف رضامندی لینی تھی، آپ وہ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ شمریز شاہ سے آج تک کبھی کسی نے اس طرح جرح نہیں کی تھی جس طرح یہ شخص کر رہا تھا۔ ان کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ یہ شخص ان کے روب میں آنے کے بجائے ان پر روب ڈال رہا تھا۔ اچھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ پردے کے پار بیٹھی لڑکی میری منکوہا ہی ہوگی؟ کیا پتہ وہ میرے ساتھ آنا چاہتی ہو اور آپ کسی اور کے ذریعے انکار کروا دیں۔ پردے کے اس پار بیٹھی لڑکی میری منکوہا ہی ہیں، اس بات کی یقین دہانی کروا دیں، پھر میں اپنا فیصلہ دینے سے پہلے کچھ سوچ سکتا ہوں۔ وہ اس وقت کریم کلر کے لباس کے ساتھ سیاہ شال کاندھوں پر ڈالے کھڑا وجاہت اور دلکشی کا شاہکار لگ رہا تھا۔ اس کے نقوش میں چھایا غرور انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ پوچھیں آپ کو جو پوچھنا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ شمریز شاہ بہت ضبط سے بولے تھے۔ اندر بیٹھی خواتین بھی اپنی جگہ حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی کہ ایسی کون سی پاورفل شخصیت ہے جس کے آگے شمریز شاہ بھی بے بس ہوئے پڑے ہیں۔ مجھے نام جاننا ہے آپ کا، احیان نے پردے کو سرد نگاہوں سے گھورتے اپنے مخصوص گمبھیر لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ پردے کے پار کھڑا تھا، مگر وانیہ کو پسینے ایسے چھوٹ رہے تھے جیسے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اس نے اب تک چند ایک بار ہی اپنے دادا تایا یا بھائی سے بات کی تھی،
اس کی حالت کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی تھی، مگر اس وقت اس شخص کا سیدھا خود کو مخاطب کرنا اس کی حالت غیر کر گیا تھا۔ ہمارا نام وانیہ حیدر شاہ ہے۔ بہت دقتوں کے بعد کانپتا ہوا دل فریب لہجہ آہیان کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ اسے سیاحت کا شوق تھا، وہ دنیا کے مختلف کونوں میں گیا تھا۔ اتنی حسین آواز اس نے آج تک کبھی کسی کی نہیں سنی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھنے کی خواہش اب شدت پکڑ گئی تھی۔ نہیں، آپ غلط کہہ رہی ہیں، لگتا ہے آپ کو آپ کا ٹھیک نام نہیں بتایا گیا۔ اس کی بات پر وانیہ نے گھبرا کر سمیرا بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ ان کا نام وانیہ ہی ہے۔ شمریز شاہ مٹھیاں بھیجتے اسے گھور گئے۔ بہت پیارا نام ہے، مجھے بہت پسند آیا، مگر غلطی آپ کی ہے۔ آپ کو انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ان کا پورا نام وانیہ آہیان گیلانی ہے۔ اس کی بات سنتے وانیہ کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ اسے یہ شخص اپنے دادا صاحب سے ایسے بات کرتا بہت برا لگا تھا۔ شمریز شاہ اس وقت یہی چاہتے تھے کہ وہ ان کی پوتی کو طلاق دے کر چلا جائے، اسی لیے وہ بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، ورنہ اس لڑکے کی اکڑ دیکھ کر ان کا دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی اسے اس حویلی سے نکال دیں اور دوبارہ کبھی اپنی پوتی کا نام بھی اس کی زبان پر نہ آنے دیں۔ وہ بہت ہی تحمل کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ شمریز شاہ کی تعظیم کے خلاف تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے آج تک کبھی کسی نے ایسی گستاخی نہیں کی تھی۔ ان کے بیٹھنے کے بعد ہی سب بیٹھا کرتے تھے۔ آپ تشریف رکھیں، مجھے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے اپنی منکوہا سے۔ وہ جان بوجھ کر بار بار منکوہا لفظ پر زور دے رہا تھا۔ ہمارا نام وانیہ حیدر شاہ ہی ہے۔ دوسری جانب سے وانیہ کی خفگی میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائے لمحے بھر کے لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ تو کیا یہ اس لڑکی کا غصہ تھا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی پردہ اٹھا کر اسے کھینچ کر اپنے سامنے لیا۔ جس کی آواز اتنی کیوٹ تھی وہ خود دکھنے میں کتنی پیاری ہوگی۔ آہیان گیلانی پہلے اپنی شخصیت کے غرور کی خاطر ایسے ہی زبردستی کرنے پر طلاق دینے کے موڈ میں نہیں تھا، اور ساتھ اپنے دادا سے کیا وعدہ اسے پوری طرح سے روکے ہوئے تھا، مگر اب اس لڑکی کی آواز سن کر جیسے خواہشات ہی بدل گئی تھی۔ جی، جب تک آپ اس حویلی میں ہیں تب تک، کیونکہ اس کے بعد تو آپ کو وانیہ آہیان گیلانی کی مالا ہی جپنی ہوگی۔ وہ شخص بنا ارد گرد موجود لوگوں کا خیال کیے بے باکی سے بولتا وانیہ کو سر سے پیر تک لال کر گیا تھا۔ ہمیں ان سے بات نہیں کرنی۔ وہ منہ بسوڑتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کے ہلنے پر اس کے دائیں پیر میں پہنی پائل کی جھنکار آہیان کے کانوں میں گونجتی اسے ایک اور دل فریب احساس سے دوچار کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی مسکان گہری ہوئی، اس کی خفگی بھرا لہجہ سن چکا تھا۔ پہلے یہ تو ثابت کر دیں کہ آپ ہی ہماری منکوہا ہیں۔ وہ اچانک بولتا اس کے قدم روک گیا۔ ہم ہی آپ کی منکوہا ہیں۔ پھر سے وہی کانپتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دباتا اپنی مسکراہٹ روک گیا۔ مجھے یقین دلائیں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی سحر انگیز نگاہوں میں پھیلی مسکراہٹ انہیں مزید حسین بنا رہی تھی۔ ہم کیسے یقین دلائیں؟ وہ ناراضگی بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھتی غصے سے بولی تھی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ سمیرا بیگم نے اسے زبردستی واپس بٹھایا تھا۔ اس کی ہلکی سی تیز ہوتی آواز پر آہیان گیلانی اس کے غصے کی انتہا دیکھتا بہت مشکل سے اپنا قہقہا روک پایا تھا۔ اس کے تصور میں اس نازک دوشیزہ کا ایک بہت خوبصورت عکس بن چکا تھا۔ سامنے آئے میرے، اس کی گھمبیر بھاری آواز ایک دم سے بوچھل ہوئی تھی۔ تو وانیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، اس کا پورا جسم خوف سے ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اگر اسے اپنی ماں اور تائی کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب تک پیچھے گر چکی ہوتی۔ آپ نے یہ مذاق کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس انتہائی غیر سنجیدہ حرکت کے بعد میں آپ کی پوتی سے نکاح ختم کر دوں گا؟ ہاں، بھول ہے آپ کی۔ اب انہیں رشتہ ختم کرنے کی فریاد لے کر میرے سامنے آنا ہوگا، تبھی اس مسئلے کا حل نکلے گا۔ اب کی بار میں یہاں نہیں آؤں گا، آپ کی پوتی کو خود چل کر میرے پاس آنا ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ وہ اپنی بات کی نفی ہوتی محسوس کرتا اب کی بار اپنی بات بہت سنجیدگی اور دو ٹوک انداز میں کہتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ شمریز شاہ سمیت وہاں موجود سبھی کے چہرے پر حیرت تھی۔ وہ باہر آتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلا تو ظہیر اور ابرار صاحب بھی وہاں موجود سب لوگوں کو ایک نگاہ دیکھتے اس کے پیچھے ہی باہر نکلے۔ اس وقت آہیان کا چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ نہ ہی ظہیر نے کچھ پوچھا اور نہ ہی ابرار صاحب نے۔ حد ہی ہو گئی اس کی اتنی جرت کہ وہ ہماری حویلی آ کر ہمیں ہی للکار کر جائے۔ جی چاہتا ہے سیدھا موت کے گھاٹ اتار دوں۔ وہاں ہم سب غصے میں آتا دھاڑا، صبر رکھو میری جان، ایک بار یہ طلاق ہو جائے پھر بتائیں گے اس سید آہیان گیلانی کو
جس انا اور غرور کے ساتھ وہ یہاں سے گیا ہے، ایسے ہی اسے اپنی پوتی کی طلاق نہ لی تو ہمارا نام بھی شمریز شاہ نہیں۔ اب ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ زور بازو سے زیادہ زور دماغ پر بھروسہ رکھتے تھے اور اب پھر سے کسی چال کے لیے پلاننگ کرنے لگے تھے، جبکہ سمیرہ بیگم بس افسوس سے سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ ایک اکلوتی بیٹی تھی ان کی اور سب مل کر اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور وہ بنا اس حویلی کے مردوں کے سازشی دماغ کو سمجھنے کے بجائے ان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئی تھی۔ جو اس کے دادا کہتے وہ اسے ہی حرف آخر مان لیتی اور دل و جان سے بھروسہ کرتی، جو سمیرہ بیگم کو سخت کھلتا تھا۔ سید احیان گیلانی کی ساری فیملی ہی سر جوڑے بیٹھی تھی، کیونکہ اس نے صاف لفظوں میں سب کو بتا دیا تھا کہ وہ مر جائے گا یا مار دے گا۔ وانیہ شاہ کو طلاق تو کسی صورت نہیں دے گا، چاہے خون کی ندیاں ہی کیوں نہ بہانی پڑیں۔ پر سب جانتے تھے کہ شمریز شاہ کسی صورت اپنی پوتی کو اس خاندان میں نہیں آنے دیں گے۔ جو نکاح 10 سال پہلے وانیہ کے والد حیدر شاہ اور احیان گیلانی کے دادا رحیم گیلانی کی مدیت میں مصلحتاً اور دشمنی کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، آج وہ پھر سے دشمنی اور نفرت کی بھینٹ چڑھ رہی تھی، جسے اب آخری داو صد احیان گیلانی دینے والا تھا۔ اور پھر احیان گیلانی کی بات مان لی گئی۔ شمریز صاحب اپنی پوتی کو اکیلے ہی احیان گیلانی کے پاس بھیج چکے تھے۔ سمیرہ بیگم نے اسے کس طرح سے راضی کیا تھا جانے کے لیے یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ گاڑی فارم ہاؤس کے باہر آ کر رکی۔ اندر چلیں؟ احیان وہاں پہلے سے موجود اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ہی نظر میں اس کا بھرپور جائزہ لیا گیا۔ وہ مکمل خود کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ کر آئی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا سنجیدہ لہجے میں بولا تو وانیہ نے گہرا سانس بھرتے ہمت باندھتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ تم جا سکتی ہو، شاہ صاحب نے کہا تھا یہیں رکنا ہے۔ ڈرائیور نے سر جھکائے دھیرے سے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہاں کے فیصلے میں کرتا ہوں، تم جا سکتے ہو۔ اب کی بار لہجہ سرد اور سپاٹ ہوا تو ڈرائیور خاموشی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ آج اپنی منکوہہ کے روبرو ہونے کے خیال سے دل کو اپنی معمول کی رفتار سے ہٹ کر محسوس کر رہا تھا۔ اندر جانے کے بجائے وہ فون پر ہی اپنے دادا سسر کو کال ملا گیا۔ احیان گیلانی بات کر رہا ہوں شاہ صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ میری منکوہہ کو باحفاظت مجھ تک پہنچانے کا۔ وہ اپنے محرم کے ساتھ اس وقت بالکل محفوظ ہے، آپ کو ان کے لیے فکر مند ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس وقت اسی انسان کے پاس ہے جو اس دنیا میں ان پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، اسی لیے کوئی فتویٰ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ کو کہا تھا ہم گیلانی اپنے وعدوں کے بہت پابند ہوتے ہیں، پھر کیسے میں اپنے عزیز از جان دادا سے کیا وعدہ توڑ دیتا۔ حیدر انکل نے بہت بھروسہ کر کے اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، آپ کی بات مان کر ان عظیم ہستیوں کو اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ میری یہ چھوٹی سی گستاخی معاف کیجیے گا۔ اتنا وقت آپ نے میری منکوہہ بنا کر اپنے پاس رکھا، مجھے ان سے ملنے تک نہیں دیا، اب میں نے اپنی بیوی بنا کر کچھ وقت اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، مگر وعدہ اب بھی وہی ہے میرا، آخر میں ہوگا وہی جو آپ کی پوتی چاہیں گے۔ احیان گیلانی انہیں کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر ان پر بجلی گرا گیا تھا۔ اس کا لفظ بیوی پر زور دینا شمریز شاہ کے آگے اس کی بات کا مفہوم اچھی طرح سے بیان کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شمریز شاہ اپنی بات کہہ پاتے وہ کال ہی کاٹ گیا تھا۔ اس نے جو بھی کیا تھا اس سب کا علم کسی کو نہیں تھا۔ وہ اتنے وقت سے خاموش تھا کیونکہ اس کے بابا نے اس معاملے کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کی خاطر روک رکھا تھا، لیکن ایک بار کے لیے ہی اس حویلی میں جا کر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لوگ اس کے خاندان والوں کی شرافت اور نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اب تک وہ لوگ پلاننگ کرتے آئے تھے، سازش رچتے آئے تھے۔ اس نے آج پہلی بار اپنا داؤ کھیلا تھا اور ان سب کو چاروں شانے چت گرا گیا۔ اندر آیا تو اپنا رخ دوسری جانب پھیرتے ہوئے کھڑا تھا۔ وانیہ احیان گیلانی میری طرف دیکھیں، اسے پکارتا اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا تھا۔ اپنی جگہ اسٹل کھڑی وہ ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ کیا آپ اپنا رخ میری جانب کریں گی؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اب بھی بہت تحمل کے ساتھ بولا۔ اس کی وہی گھمبیر بھاری آواز وانیہ کی ہتھیلیاں نم کر گئی تھی۔ اس کا لہجہ آج اس دن سے زیادہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ میں یہاں دادا صاحب کے کہنے پر آئی ہوں، آپ مجھے طلاق دیں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ وہ ابھی تک اس بات سے ہی بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اس لڑکی کی اس معصومیت پر احیان کے لب بے اختیار مسکرائے تھے۔ وہی کب کپاتا لہجہ اسے سرشار کر گیا تھا۔ پچھلے چند دن اس لہجے کو اس نے بہت مس کیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی تھی اور اس کے پاس آنا تھا۔ اگر میں آپ کا مطالبہ پورا نہ کروں اور ہمیشہ کے لیے آپ کو یہاں رکھ لوں اپنے پاس تو کیا کریں گی آپ؟ وہ اب بھی فاصلے سے کھڑا اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔
وہی کپ کپاتا خوف زدہ لہجہ، اس کا دل ہمک ہمک کر اس لڑکی کو دیکھنے کو چاہ رہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں دادا صاحب سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اسے اپنے دادا صاحب سے آگے کچھ نہیں سوچتا تھا، اور ایان اس نام کو مزید سننے کا خواہاں نہیں تھا۔ یہ لڑکی کس بری طرح سے اپنے دادا کی تابع تھی، اسے دیکھ کر اچھے سے پتہ چل رہا تھا، جس کی ہر ایک بات میں اس کے دادا کا ذکر تھا۔ جو بات ایان گیلانی کو انتہائی ناگوار گزر رہی تھی۔ آپ اس وقت اپنے شوہر کے گھر میں ہیں، جہاں صرف ایان گیلانی کی اجارہ داری ہے۔ یہاں نہ تو آپ کے دادا صاحب آ سکتے ہیں، نہ ہی ان کی سنی جائے گی۔ میں آپ کو آپ کے دادا صاحب سے چھین کر یہاں لے آیا ہوں۔ وہ تفصیل بتاتا وانیہ کے ہوش اڑا گیا۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں بھیجی گئی ہے، مگر یہ شخص کیا بول رہا تھا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ ڈرائیور کو بلوا دیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اس کے انداز میں چھپا خوف ایان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری کر کے آتا۔ آپ مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ کھا تو نہیں جاؤں گا آپ کو، محرم ہوں آپ کا، آپ کو دیکھنے کا حق رکھتا ہوں نا۔ اس کی جانب پیش قدمی کرتا وہ بہت ملائمیت سے بولا تھا۔ اس مترنم دلکشی بھری آواز کی مالک کو دیکھنے کی خواہش اب سر چڑھ چکی تھی۔ میرے قریب مت آئیے گا، وہ رخ موڑے اپنے چہرے کو شال سے ڈھکے خوف سے لرزتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اپنی عزت اور باپردگی خطرے میں لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھتی دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے قدموں پر پائل کی چھنکار ایان کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی ہلچل مچا گئی تھی۔ میں محرم ہوں آپ کا، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے کہا۔ قدموں کی حرکت نہیں رکی تھی۔ میں نہیں مانتی، وہ احتجاجاً بولی تھی۔ آواز میں نمی گھلتی اسے مزید دل نشیں کر رہی تھی۔ فکر مت کریں، آپ کا شوہر سب منوا لے گا، اس بار اپنا دیدار تو کروائیں، اتنی ظالم مت بنیں۔ اس کے پیچھے چند قدموں کے فاصلے پر آن رکا۔ اگر آپ نے میرا پردہ ہٹایا تو میں اپنی جان دے دوں گی، وہ نامعلوم لہجے میں بولتی اپنے الفاظ سے ایان کا ضبط آزما گئی تھی۔ اس لڑکی کی معصوم دھمکیاں اسے مزید اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کے آگے سرنڈر نہیں کرنے والی ہے، مگر مقابل بھی ایان گیلانی تھا۔ آج تک ہر جگہ اپنی شخصیت کا لوہا منواتا آیا تھا، یہاں کیسے پیچھے رہ جاتا؟ سنا ہے اسلام کو بہت فالو کرتی ہے، تو کیا یہ نہیں جانتی کہ آپ کے شوہر کا کتنا حق ہے آپ پر؟ وہ اتنا صبر والا بالکل نہیں تھا جتنا اس وقت اس لڑکی کے سامنے دکھا گیا تھا۔ میں نہیں مانتی آپ کو اپنا کچھ، وہ اپنے الفاظ پر اب بھی قائم تھی، مگر ایان گیلانی کا صبر اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ مزید آگے ہوا۔ اس کی خوشبو وانیہ کے گرد پوری طرح سے پھیل چکی تھی۔ وانیہ کو اس کی یہ مہکتی خوشبو بھی محسوس کرنا گناہ لگ رہا تھا۔ اتنی دیر سے ناک بند کرنے سے اب اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ سر سے پیر تک خود کو اس طرح سے ڈھکے ہوئے تھی کہ اس کے وجود کا اندازہ لگا پانا بھی مشکل تھا۔ میں منوانا جانتا ہوں، اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ اس کی گرفت اتنی جارحانہ تھی کہ وانیہ کے ہاتھ سے اس کی شال کا پلو پھسل گیا۔ اس کی دودھیا گلابی ہتھیلیاں ایان کی نظروں میں آ چکی تھی، مگر چہرے کو اس نے اب تک دوپٹے سے چھپا رکھا تھا۔ وہ پوری طرح سے بلیک لباس میں ملبوس تھی، جو دیکھ کر ایان کی آنکھوں میں ستائش بھر گئی تھی۔ بلیک کلر اس کا فیورٹ تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ لڑکی یہ کلر جان بوجھ کر پہن کر آئی تھی۔ اس کی سادگی بھی قیامت تھی۔ اچھا ہی تھا کہ وہ کوئی سنگھار کر کے نہیں آئی تھی، ورنہ ایان گیلانی اپنے دل کو کیسے سنبھال پاتا۔ پلیز چھوڑیں مجھے واپس جانا ہے آپ۔ وہ گھبرائی تھی، اسے مقابل کے ارادوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ چلی جائیے گا واپس، پہلے میرا حق تو ادا کریں۔ وہ اب کی ذرا سا 2 قدم اس کی جانب بڑھاتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ نرم و گداز کمر پر ہاتھ رکھتے ایان گیلانی کا اپنا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا تھا، جبکہ وانیہ کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ ایسا کچھ یہ شخص کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ ایان نے اسے ایک زور سے ہی سختی سے بھینچے اپنے سینے سے لگاتے زمین سے اوپر اٹھایا تھا۔ وانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ پہلی ہی ملاقات، وہ بھی اتنی جارحانہ۔ وہ تو سن پڑ گئی۔ وہ تو اس کی شال ڈھلکتا دیکھ اس کے خوبصورت اور منموہنے چہرے میں کھو سا گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، اس کی سوچ سے بھی زیادہ۔ ایان نے اس کے جسم کا کانپنا محسوس کیا تو ہوش میں واپس آیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے خود سے لگائے بستر پر آتا، بہت احتیاط اور نرمی سے بستر پر لٹاتا، اس پہ ذرا سا جھکا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز دور ہٹیں، گناہ، پاگل ہو گئی ہیں، محرم ہیں آپ میری، شوہر ہوں آپ کا،
نکاح میں ہے میرا حق ہے آپ پر، مکمل حق، سب سے زیادہ حق ہی میرا ہے، جو آپ تو کیا کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہوئے اس کی شال بہت آرام سے نکالتا ایک طرف رکھ گیا۔ وانیہ نے مزاحمت کرتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے پوش کرنا چاہا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑے تکیے کے اوپر پن کر گیا، دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی وانیہ کے دل میں۔ وہ ایک دم آنکھیں میچے اس لمس کو اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک لرز اٹھی تھی۔ اس کے گال پہ لب رکھے تو آہیان کا دل مزید اسے اکسانے لگا۔ وہ آنکھیں میچے اس کے چہرے پہ اپنا لمس بکھیرتا چلا گیا۔ دونوں کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ آہیان کے خون نے جوش مارا تھا اور اگلے ہی پل وہ اپنی شرٹ اتارتا، اس پر پھر سے جھکا تھا۔ اس کی مضبوط جسامت اور کثرتی باڈی کو دیکھ وانیہ نے تھوک نکلا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی پل اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا ان پر دیوانہ وار اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ آہیان اس کے حسن کے آگے آج زیر ہو گیا تھا۔ آج وہ اسے اپنا بنانے والا تھا تاکہ اس طلاق لفظ کو دوبارہ وانیہ اپنی زبان پر نہ لائے۔ اس پر شدت سے برستا، اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، خود بھی اسے حاکت ملاتا۔ لائٹ ڈم کر گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی، ایسے مت کریں وانی پلیز۔ اس کا چہرہ مٹھیوں میں بھرتے اس کے لبوں پر چھوٹی چھوٹی کسز کرتا بے بسی سے بولا تھا۔ جذبات نے اسے بری طرح بے چین کر دیا تھا اور اس لڑکی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی؟ وہ روتے ہچکیوں سے بولی، کون سی زبردستی؟ اتنے پیار سے تو پیار کر رہا ہوں، زبردستی تو غصے میں ہوتی ہے۔ میں تو غصے میں نہیں، میں تو آپ کو دیکھ آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اسے دھیرے دھیرے اپنی باتوں سے ریلیکس کرتا، اسے اپنا آپ محسوس کرواتا، اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ مجھے ڈر، وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ دھرے گھبرائے ہوئے بولی، پر اپنی بات مکمل نہ کر پائی۔ اپنے سارے ڈر مجھے دے دے وانی، جسٹ ریلیکس۔ اسے بہت پیار سے سمیٹتا، اس کی روح کی گہرائیوں میں شامل ہوتا، اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ اسے بہت کوشش کی کہ اسے تکلیف نہ دے، لیکن آنسو ٹوٹ کر برسے تھے۔ وہ آہیان کی سوچ سے بھی زیادہ نازک نکلی تھی۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتے اب مسلسل رو رہی تھی۔ ریلیکس وانی، اسے پھر سے بے تحاشا چومنے لگا۔ وہ مزاحمت کرتی تو آہیان مزید جنونی ہوتا، اور آج تو وہ پیچھے ہٹنے والا تھا بھی نہیں۔ اپنا سارا جنون وہ اس نازک جان پر انڈیلنے لگا، آنے والے وقت سے بے خبر۔ اس وقت وہ اپنی جان سے پیاری بیوی کے ساتھ کھویا ان لمحوں کو جی رہا تھا۔ مدہوش ہوتا وہ وانیہ کو مکمل اپنا بنا گیا۔ وانیہ اس کے ہر انداز پر گہرے سانس بھرتی رہ گئی۔ اس نے واقعی اسے بہت پیار اور جنون سے سمیٹا تھا، لیکن پھر بھی وانیہ کو سب بہت درد دے گیا۔ پہلا لمس تھا جو اسے اپنے شوہر سے ملا تھا، جس نے بہت محبت اور عقیدت سے اپنا تعلق اس سے جوڑا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ یہ رشتہ کس حد تک نبھا پاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی اسے اپنی باہوں میں لیے ہوئے گہری نیند سے بیدار ہوا۔ ذرا سی کروٹ لی تو نرم و نازک وجود کو اپنے حصار میں پاتا، چہرے پر ایک دل فریب مسکان لیے اسے دیکھنے لگا جو بے انتہا خوبصورت تھی۔ رات پہلی ملاقات ہی ان کے ملن کا باعث بنی تھی، اور یہ بات تو اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہونی تھی، کیونکہ آہیان نے یہ ملاقات بہت رازدارانہ انداز میں کروائی تھی۔ چمریز چاہ کو بیوقوف بناتا اتنا آسان نہیں ہوگا، آہیان کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جس پہ اس کے پیار کا رنگ چڑھا تھا کہ آہیان کا اسے دیکھ دیکھ کر جی ہی نہیں بھر رہا تھا۔ وہ برملا کہہ سکتا تھا کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن اتنی ہی نازک۔ رات بھر کی اپنی جنونی شدتیں یاد کرتا وہ اپنا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ باتھ روم کا رخ کر گیا۔ آہیان، تم سے ہمیں یہ امید نہیں تھی، کیسے کر لیا تم نے یہ سب؟ آہیان صبح صبح ہی وانیہ کی خواہش پر اسے شاہ حویلی چھوڑ آیا تھا، اور وہاں بھی شمریز چاہ نے جو اسے دھمکی دی وہ سب کو بری طرح چونکا گئی تھی۔ آہیان گیلانی، تم نے اپنی زبان کا پاس نہیں رکھا۔ ہماری پوتی کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ خون کے آنسو نہ رلایا تو ہم بھی شمریز چاہ نہیں، پھر نام بدل کر کچھ اور رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ سید آہیان گیلانی مر تو سکتا ہے، اپنے نکاح کی عورت کو نہیں چھوڑ سکتا،
اور وہ بھی جو اب میری بیوی بن چکی ہے۔ انہیں اچھا خاصا تپا کر وہاں سے اپنی حویلی آ گیا تھا، اور اب یہاں بھی ایک عدالت لگی تھی۔ مما، وہ میری بیوی ہے، میں مر تو سکتا ہوں لیکن اسے، اور ہمارا کیا؟ کتنی آسانی سے احیان تم مرنے کی بات کر رہے ہو، ماں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے؟ ہاں؟ وہ خفا ہوئی تو احیان انہیں منانے لگا۔ اچھا سوری، اب نہیں کرتا مرنے کی بات۔ وہ ماں کو مناتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ شروع ہی سے وہ باپ سے زیادہ ماں کے قریب تھا، اور گزرتے وقت کے ساتھ وہ ان کے لیے بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ اب تم شاہ حویلی والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ ان کی بات پر ایک پل کو احیان چپ سا ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے وہ نورانی اور پاکیزہ چہرہ لہرا گیا تو احیان گہرا سانس بھر کے اسبات میں سر ہلا گیا۔ جب سے وانیہ واپس آئی تھی اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ ماں اس کی کنڈیشن دیکھ سمجھ چکی تھی۔ وہ اور احیان اپنی زندگی میں ایک قدم آگے بڑھ چکے تھے، تو وہیں شمریز شاہ اور فہام غصے سے پاگل تھے اور احیان پر قاتلانہ حملہ کروانا چاہ رہے تھے۔ یوں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے وار کر کے وہ اسے گرانا چاہتے تھے۔ رو کیوں رہی ہوں؟ شوہر ہے وہ تمہارا، اگر تعلق جوڑ لیا تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ سمیرہ بیگم نے غصے سے وانیہ کو دیکھتے کہا، مما میری مرضی کے بنا مجھ سے؟ وہ ہچکی بھر گئی۔ تو کیا ہے تمہاری مرضی؟ تمہاری مرضی کس میں ہے؟ تم تو وہی ہو، کرتی ہو جو تمہارے تایا اور دادا کہتے ہیں۔ تمہاری اپنی سوچ کہاں؟ وہ زد چاہیں مما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ قاتل ہیں وہ میرے بابا کے، اور آپ ان کی طرفداری؟ وانیہ کو شوق ہی تو لگ رہے تھے۔ ان کو اس دنوں میں کس نے کہا؟ تمہارے تایا نے؟ تمہارے دادا نے؟ بس کر دو وانی، مت چلو ان کے اشاروں پر۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، یہ نہ ہو کہ سب کچھ کھو دو۔ وہ اسے غصے سے کہتی باہر نکل گئیں۔ ایک پل کو وہ ان کی بات پر غور کر بھی لیتی، لیکن جو احیان نے اس سے بنا اس کی مرضی کے تعلق جوڑا وہ مزید بدظن ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہوں؟ وانیہ امید سے ہے؟ تقریباً 1.5 ماہ بعد یہ خبر شمریز شاہ تک پہنچی تو ان پر پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ ان 1.5 ماہ میں انہوں نے دوبارہ احیان پر حملہ کروایا، لیکن وہ معجزاتی طور پر بچ گیا۔ پر پلٹ کر اب تک وار کیا نہ کچھ کہا، وہ بالکل چپ تھا۔ دوبارہ نہ طلاق کی بات ہوئی اور نہ ہی اس نے وانیہ سے ملنے کی یا کسی اور ڈیمانڈ کا ذکر کیا، اور یہ سب اس کی ماں کے لیے قسم کا نتیجہ تھا، ورنہ وہ چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بچہ گرا دو۔ اچانک سے شمریز شاہ کی بات پر سمیرہ کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ وہ ہم اس خاندان سے نہ تعلق رکھنا ہے نہ کسی طرح کی کوئی زنجیر۔ جب بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو جائے گا تو احیان خود وانیہ کو طلاق دے دے گا۔ ان کی سازش پر ایک بار پھر سمیرہ کا دل دکھا۔ انہیں اس حویلی کے ان مردوں سے نفرت تھی۔ ایک ان کے شوہر تھے جو ان رسموں اور نفرت سے دور تھے، پر اللہ نے ان کی عمر بہت کم لکھی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی وانی، خبردار جو تم نے اپنے دادا کے کہنے پر اس بچے کو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سمیرہ بیگم کے لاکھ سمجھانے پہ بھی وانیہ نہیں مانی۔ اس کے دل و دماغ میں شمریز شاہ نے اتنا زہر بھر دیا تھا کہ اسے اور کسی کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور پھر وہ ایموشنلی سپوائل ہوئی۔ شمریز شاہ نے کہا تھا کہ وہ احیان گیلانی کو خون کے آنسو رلائیں گے، اور اب وہی کرنے والے تھے۔ شمریز شاہ نے کال ملا کر وانیہ کی جانب فون بڑھا دیا۔ دوسری جانب سے کال پک ہوتے اس کا وہی سحرانگیز لہجے وانیہ کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ وانیہ کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ میں وانیہ حیدر شاہ بات کر رہی ہوں۔ احیان گیلانی اسی وقت سب کے ساتھ ڈنر کرنے بیٹھا تھا۔ شمریز شاہ کے موبائل سے وانیہ کی آواز سنتا وہ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ کیا ہوا احیان؟ ظہیر نے اسے پکارا۔ جب بنا کچھ بولے اس نے فون سپیکر پر ڈال دیا۔ میں وانیہ حیدر شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ احیان گیلانی نے میرے ساتھ زبردستی اپنا ازدواجی تعلقات استوار کیا، لیکن میں نہ تو آگے چل کر اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور نہ ہی اس کی اولاد کو جنم دینے کی خواہش رکھتی ہوں۔ میں اپنی مرضی سے اس بچے کی جان لے رہی ہوں، چاہے اس کے نتیجے میں میری اپنی بھی جان کیوں نہ چلی جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ اتنی نفرت ہے مجھے احیان گیلانی سے۔ وانیہ کے الفاظ نہیں کوئی پگھلا ہوا سیسا تھا جو احیان گیلانی کے کانوں میں انڈیل دیا گیا۔ ڈنر ٹیبل پر بیٹھے تمام افراد دہل اٹھے۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی وہ لڑکی؟ وہ پریگننٹ تھی، یہ بات بھی اس تک 2 دن پہلے پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہا کیونکہ ماں نے اس کے قدم روک رکھے تھے۔ پر آج
وہ جو کرنے جا رہی تھی آہیان مرنے والا ہوا تھا۔ وانیہ حیدر شاہ، میری بات بھی کان کھول کر سن لو، اگر میرے بچے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو میں تمہارے خاندان کے کسی فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آہیان گیلانی کے الفاظ وانیہ کی سماعتوں نے آخری بار سنے تھے۔ اس نے فون ٹیبل پر رکھتے ساتھ رکھی دوا کی بوتل اپنے لبوں سے لگا لی تھی۔ وانیہ، آہیان دوسری جانب سے چلایا تھا، مگر وہ اس کی بات سننے کی حالت میں نہیں رہی تھی۔ اسے دوسری جانب سے وانیہ کی بری طرح سے کھانسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے اللہ رحم فرما۔ وہاں موجود تمام افراد سکتے میں آ چکے تھے۔ آہیان کے چہرے پر وحشتناک تاثرات چھا گئے تھے، آنکھوں سے خون ٹپکنے کو تیار تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ماں کی جانب دیکھا تھا۔ میں تمہیں اپنی قسموں سے آزاد کرتی ہوں، جاؤ اپنی اولاد کو بچا لو، ان دونوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ رومانہ بیگم اپنے بیٹے کی آنکھوں کی فریاد سمجھتے خون ہوتے دل کے ساتھ یہ الفاظ ادا کر گئی تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں آہیان کی جان کے دشمن بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ اب بھی اسے نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے، مگر آہیان گیلانی کو تو اس وقت اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ جس لڑکی کو دل و جان سے چاہا تھا وہ آج اس کی نفرت کی وجہ سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر گئی تھی۔ اس کا دل درد سے پھٹنے کے قریب ہوا تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اپنی اولاد کو۔ کہاں جا رہی؟ اس کی پکار پر وانیہ اپنے قدموں کو وہیں روک گئی تھی۔ اس کی طبیعت بہت گر گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، ساکت سی وہیں کھڑی رہی۔ آپ کو لگتا ہے میرا حساب دیے بغیر کہیں جا سکتی ہیں آپ؟ اس کے بالکل مقابل آن کھڑا ہوتا اس کی دلنشین سراپے کو اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ لڑکی پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کا بھرا بھرا سراپا آہیان گیلانی کی آنکھوں میں خمار بھر گیا تھا، مگر وہ درمیانی فیصلہ قائم رکھے اس کے سامنے ایسے ہی کھڑا رہا۔ وانیہ کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، خوف سے اور شرمندگی سے بھی۔ آپ کو ذرا ترس نہیں آیا میری اولاد پر اور مجھ پر یہ ظلم کرتے ہوئے؟ مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں جانتا ہوں، مگر اس ننھی جان نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں؟ آہیان گیلانی کے انداز سے لگ رہا تھا وہ کتنا ضبط کیے ہوئے ہے۔ آپ کو پھر سے موقع ملے تو پھر سے وہی عمل دہرانا چاہیں گی نا آپ؟ اتنی ہی شدت سے آپ کی نفرت کی۔ آہیان کی بات پر وانیہ نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس شخص کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ اس کی اذیت اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ لب بھینچے وہ اسے گھور رہا تھا۔ چہرے پر سنگین تاثرات چھائے ہوئے تھے، جبکہ کن پٹی کی رگیں باہر کو ابھر رہی تھیں۔ اس کی طرف دیکھتے وانیہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اس پر بے پناہ غصے کا شکار تھا۔ آپ جو بھی کہیں گی میں آپ کی ہر شرط مانوں گا، مگر مجھ سے وعدہ کریں کہ دوبارہ میرے ہونے والے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے بدلے آپ کو مجھ سے جو بھی چاہیے میں دوں گا۔ آپ کے واپس جانے کی راہیں ہموار کر دوں گا۔ آپ کی حویلی والے آپ کو قبول کر لیں گے، لیکن اپنی اولاد کے معاملے میں آپ کوئی رسک برداشت نہیں کروں گا، نہ ہی آپ کی کوئی کوتاہی۔ اس کے علاوہ آپ جو مرضی کریں میرا آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ آپ کی نفرت کے بدلے میں صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ آہیان گیلانی سرد اور سپاٹ لہجے میں بولتا اس کی اوقات بتا گیا۔ وانیہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ یہ شخص اسے کتنا گھٹیا سمجھ رہا تھا۔ یہ میری بھی اولاد ہے۔ وانیہ کی آواز بہت مدھم تھی۔ آہیان بہت مشکل سے سن پایا۔ وہ طنزیہ لہجے میں ہنسا تھا اور ذرا سا اس کی جانب جھکا تھا۔ وانیہ گھبرا کر چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں، اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ آپ ہی کے الفاظ ہیں کہ میں نے زبردستی آپ سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کیے ہیں، تو پھر ساری مشقت تو میری ہوئی۔ آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ آہیان گیلانی کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ اس پر کتنا غصہ تھا۔ اس لڑکی کو کسی بھی قیمت پر معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کتنی مشکل سے اسے اور اس کے بچے کو بچایا تھا۔ اس بات کا ادراک نہ تھا اس لڑکی کو، اور ان لمحوں میں وہ ہزاروں موت مرا تھا۔ اور جب ان کی زندگی کی نوید ملی کہ دونوں ٹھیک ہیں تو اس نے اپنا سانس بحال کیا تھا، اور اب وہ کتنے آرام سے واپس جا رہی تھی، بنا کسی شرمندگی کے، بنا اپنا جرم قبول کیے کہ وہ ایک گناہ کرنے جا رہی تھی۔ اپنی ہی اولاد کو اس دنیا میں آنے سے ہی پہلے ہی وہ مارنے والی تھی۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جاتا، وہ وانیہ سے نہ دور رہ سکتا تھا نہ دستبردار ہو سکتا تھا۔ اس کے دل میں وہم بیٹھ گیا تھا کہ وہ اس کے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچائے گی، کیونکہ اسے لگا کہ میں اس کے دادا کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس کی لگامیں اس کے دادا کے ہاتھ میں تھیں، اور وہ وہی کرتی تھی جو اس کے دادا جان اس سے کرواتے تھے۔
اسے واپس حویلی چھوڑے اچھے سے تنبیہ کیے باہر سے ہی واپس لوٹ گیا۔ اندر داخل ہوئی تو سمیرہ بیگم نے اسے جن نظروں سے دیکھا، وانیہ کا دل کٹ سا گیا۔ وہ شدید غصے سے اپنا رخ پھیر گئیں۔ اس کے دادا زخمی تھے کیونکہ آہیان اسے یہاں لانے آیا تھا۔ اسے روکا گیا، سامنے ہی وہ زمین پر گرے تڑپ رہی تھی اور اس کے دادا پاس کھڑے اس کو تڑپتے دیکھ رہے تھے، اور وہیں آہیان کی بس ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھانے لگا کہ شمریز شاہ اس کے راستے میں حائل ہوئے روک گئے۔ وہ نے ایک طرف کرتا جارحانہ انداز میں بڑھا۔ اسی پل وہ ان بیلنس ہوتے گرے تھے اور انہیں چوٹ آئی تھی، پر آہیان کو پرواہ کہاں تھی۔ اسے تو بس اپنی بیوی اور بچے کو بچانا تھا، اور اس کے جذبات اور نیت سچی تھی کہ وہ انہیں بچا چکا تھا۔ اسے ہر یقین تھما کہ وہ اسے اس کے گھر واپس چھوڑتا گھر آ چکا تھا، پر پھر بھی ایک ڈر اس کے دل میں کنڈلی مار کے بیٹھ گیا تھا کہ اسے وانیہ پہ بھروسہ نہیں رہا تھا۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ وقت کہاں رکتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ شمریز شاہ ہاسپٹل گئے تو ہاسپٹل کے ہو کے رہ گئے۔ انہیں کوئی بیماری تشخیص ہو رہی تھی، ان کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، اور ان کے لیے ان کا بیٹا سب کچھ بھلائے ان کی خدمت میں لگ گیا تھا، جبکہ فہام کو بھی ان دشمنیوں سے دور کرنے کے لیے اس کے والد نے باہر ملک بھیج دیا تھا۔ رات اس نے وانیہ کو لے کر برا خواب دیکھا تھا۔ اس نے وانیہ کو صبح سے ہزاروں بار کال کی، لیکن اس نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ اس کا بہت بری طرح دل بے چین ہوا تو اس سے ملنے چلا گیا۔ وانیہ کے ساتھ حویلی میں کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، وہ بھی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ان دنوں اس کا جی متلاتا تھا تو نڈھال ہو جاتی تھی۔ سمیرہ بیگم اس کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھتی تھی، ہر طرح کی کیئر کر رہی تھی، لیکن اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ پانی کا جگ اٹھایا وہ جیسے اپنے روم میں داخل ہوئی، روم میں اٹھتی مہک نے ایک دم اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ سانس اندر کھینچ کر اس خوشبو کو پہچانتے اس کی رنگت ایک دم سے سرخ ہوئی تھی۔ اس شخص کی خوشبو کو وہ اتنی ہی آسانی سے پہچان گئی تھی، اسے خود بھی حیرت ہوئی تھی۔ پر اس رات کی ملاقات کے بعد یہی خوشبو نہ جانے کتنی دیر تک اسے اپنے وجود سے اٹھتی محسوس ہوتی رہی تھی۔ یہ سب سوچتے اس کی رنگت مزید سرخ پڑی تھی۔ جب ٹیبل پر رکھتے اس نے بنا ارادہ کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ جب بیڈ پر نظر پڑتے ہی اسے حویلی کا چھت اپنے سر پر آن گرتا محسوس ہوا۔ آنکھیں ناقابل یقین حد تک پھیل گئی تھی۔ اسے پہلے صرف چکر آ رہے تھے، مگر اب اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں بھی کام کرنا چھوڑ چکی ہیں۔ وہ شاہ حویلی میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھی، پھر یہ سامنے بیٹھا شخص یقیناً اس کا وہم تھا۔ وہ بھلا یہاں کیسے ہو سکتا تھا؟ وہی بے باک اور شوخی بھری نگاہیں۔ وانیہ کو یہ وہم کہیں سے نہیں لگا تھا۔ وہ بہت ہی استحقاق کے ساتھ اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ آپ وانیہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس شخص نے اسے اپنی پریشانی میں ایسا ڈالا کہ اب چکر آنا بھی بند ہو چکے تھے۔ جی میں یہاں تشریف لائیں گی یا وہیں سے اندازے لگاتی رہیں گی؟ آہیان گیلانی جو بہت زیادہ غصے میں اندر آیا تھا، وانیہ کی زرد پڑتی رنگت اور نقاہت زدہ وجود دیکھ وہ اپنا غصہ تو بھول ہی گیا تھا۔ بنا اسے دیکھے ہی جیسے وہ اس کی موجودگی کا اندازہ لگاتی، اس کی خوشبو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس بات نے آہیان گیلانی کو بے پناہ خوشی دی تھی۔ یہ لڑکی ماننے سے انکاری تھی، مگر آہیان گیلانی کو اس وقت اس کا ری ایکشن دیکھ کے خوشی ملی تھی کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں اس لڑکی کے دل میں اپنا نقش چھوڑ چکا ہے۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ وہ گھبراہٹ کے عالم میں دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کا دماغ ابھی تک یہ قبول ہی نہیں کر پایا تھا کہ یہ شخص اتنی سیکیورٹی کے بیچ اس کے کمرے تک پہنچ چکا ہے، جہاں آج تک حویلی کے کسی بھی مرد کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ باہر مت جائیے گا، ورنہ میں بھی آپ کے پیچھے باہر آ جاؤں گا۔ آپ کے لیے تو محرم ہوں، مگر آپ کی حویلی کی باقی خواتین کے لیے بالکل بھی نہیں ہوں۔ میرے وہاں جانے سے ان کا پردہ خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کے دادا صاحب کی روایت ٹوٹ جائے گی آپ کی وجہ سے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آہیان گیلانی بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اس کے دماغ سے کھیلتا اس کے قدموں کو وہیں روک گیا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اس شخص کی بے باکیوں کو سہنے کا حوصلہ نہیں تھا اس وقت اس میں۔ دروازہ لاک کر کے یہاں آئیں، میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں ایسا کر رہا ہوں۔ آہیان گیلانی بظاہر بہت ہی سیریس انداز میں اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، مگر اس کی گہری سی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ وانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی لرزتے ہاتھوں سے دروازہ اندر سے لاک کر گئی اور مرے ہوئے قدموں سے اس کی جانب آئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وانیہ نے نگاہیں جھکائے گھبرا کر جواب دیا کہ اگلے لمحے وہ اسے اپنے پاس کھینچ گیا۔ اس کی لرزتی گھنیری پلکیں آہیان گیلانی کا بے چین اور قرار لوٹ کر لے گئی تھی۔
ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دل اس لڑکی کی محبت میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، مگر وہ تھی کہ اب بھی اس سے پہلے دن والا گریز ہی برتے ہوئے تھی۔ وہ اپنا دل پوری طرح سے ہار بیٹھا تھا اس سنگ دل لڑکی کے آگے۔ میں وہیں ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں میری جان۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے وہ اس کی ہتھیلی کی پشت پر باری باری اپنے لب رکھ گیا تو وانیہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ آیان کا یہ عقیدت بھرا انداز وانیہ کی دھڑکنیں منتشر کر دیتا تھا۔ اس کا دل اس شخص کا عادی ہو چکا تھا۔ شمریز شاہ نے اس کے دل میں آیان گیلانی کے لیے جو نفرت ڈالی تھی، آیان گیلانی کی عقیدت اور محبت کے آگے تو وہ نہ جانے کہاں دفن ہو چکی تھی۔ آپ یہ اولاد اسی خاطر چاہتے ہیں نا کہ ہمارے دادا کو نیچا دکھا سکیں؟ وانیہ نے ہمت کرتے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو شاہ حویلی والوں نے ہی اس کے دماغ میں بھرا تھا۔ کچھ وسوسے اب بھی دماغ میں تھے کہ کیا پتہ وہ واقعی ایسا کر رہا ہو، کیونکہ وہ جس جگہ موجود تھی وہاں مرد ذات کا یہ روپ اس کے لیے اب بھی ناقابل یقین تھا، جبکہ آیان کو یہ سوال نہایت ناگوار گزرا تھا۔ یہ لڑکی اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر جب کرتی تھی تو ایسے ہی خون جلا کر رکھ دیتی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا وانی؟ وہ اسے اب اپنی گود میں منتقل کر گیا۔ بالکل بچوں کی طرح گود میں اٹھائے ہوئے وہ اس کے پیٹ پر اپنا حصار باندھتا، اپنے آنے والے بچے کے وجود کو وہاں محسوس کرتا سرشار ہوا تھا، جبکہ وانیہ لرزتی جا رہی تھی۔ اس کا لمس اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ آپ مجھے تنگ مت کریں پلیز، اس کی بات کے جواب میں رخ موڑ گئی۔ جب اسی لمحے آیان اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتا نرمی سے اپنا قریب کر گیا تو وانیہ نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تنگ تو آپ مجھے کر رہی ہیں، پورا دن آپ کو کال کرتا رہا ہوں، آپ جانتی ہیں مجھے ہر پل آپ کی خیریت کی فکر رہتی ہے، پھر بھی آپ نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ کیوں ایسا کرتی ہیں میرے ساتھ؟ آپ کو مجھ سے نفرت ہے؟ میں بول چکا ہوں کہ آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق فیصلہ ہوگا، پر میں اپنی اولاد پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ پورا دن جس بے چینی اور اضطراب میں گزارا تھا، اب بھی اس کی ویسی ہی لاپرواہی دیکھ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ آیان نے اس کو اپنے حصار میں قید کرتے درمیانی فاصلہ تقریباً ختم کر دیا تھا۔ وہ وانیہ کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اور لہجے سے نکلتے شعلے وانیہ کا چہرہ جھلسا کر رکھ گئے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس شخص کے الفاظ نے اس کو عجیب سے احساس سے دوچار کر دیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکتے اپنی آنکھوں کے کنارے پر آن ٹھہرے آنسوؤں کو اندر دھکیلا تھا۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں آپ کو میری نہیں اپنی اولاد کی فکر ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار پہلے والی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ کی اولاد کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ وانیہ نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانا چاہا، جس چکر میں وہ مزید اس کے نزدیک ہو گئی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ کی بار میں کوئی غلطی برداشت کروں گا بھی نہیں، نہ کسی قسم کی مہلت ملے گی جو اس بار ملی ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی سنگین تھا۔ آیان کی زیرک نگاہوں سے اس کے آنسو پوشیدہ نہیں رہ پائے تھے۔ اس کی تنبیہی لہجے پر وانیہ کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ آئندہ میری کال پک کرنی ہوگی، چاہے جتنی بھی مصروف ہوں۔ میں جب پوچھوں گا مجھے میرے بیبی کی خیریت کے بارے میں بتانا آپ کا فرض ہے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ اس لڑکی کو اس کا محبت بھرا انداز پسند نہیں تھا، اسی خاطر وہ اپنے لہجے میں اجنبیت سموئے سے مخاطب ہوتا تھا۔ لیکن وانیہ کی پھیکی پڑتی رنگت اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کی نرماہٹیں محسوس کرتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کر گیا تھا۔ اس کی ناک ٹھنڈ کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ وانیہ نے اس قدر قریب آ جانے پر گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ان گہری سی آنکھوں میں ہلکورے لیتا جنون اسے ساکت کر گیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ ایک دوسرے میں کھوئے انہیں وقت کا احساس نہیں ہوا۔ آیان پورا دن اس لڑکی کی وجہ سے ٹینشن میں رہا تھا، اور اب اس کے وجود کی دل فریب، مہک اور نرماہٹوں کو محسوس کرتے دل میں بھرا سارا غبار نکلنے لگا تھا۔ وانیہ پوری طرح اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ کمر اور پیٹ پر سرکتے اس کے مضبوط ہاتھ کے لمس پر وانیہ کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ جتنا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا اپنے نرم رویے کی وجہ سے اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اس شخص نے اس کی قدر و قیمت کو کئی گنا بڑھا دیا تھا، مگر پھر ساتھ ایک خیال بھی آن ٹھہرتا تھا کہ یہ سب وہ صرف اپنی اولاد کی وجہ سے کر رہا ہے۔
جیسے ہی وہ اس کی اولاد کو جنم دے گی یہ شخص اسے اس کی اوقات دکھا دے گا۔ وہ جان بوجھ کر اس کو زج کرتی تھی تاکہ وہ غصہ کرے۔ ایک کوالٹی ٹائم گزارتا وہ واپس آ گیا تھا اور اب تقریباً اس کا یہی معمول بن گیا تھا۔ شمریز شاہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور اب وہ پہلے والا روب اور دبدبا نہ رہا تھا۔ اچانک ہی کینسر کی تشخیص نے انہیں بتا دیا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ دنیا کے ناؤذ باللہ خدا بنے تھے۔ جب سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے تھے تب سے وہ وانیہ کو بھول چکے تھے اور وہ بدلہ بھی جس کی وجہ سے وہ نفرت ہی نفرت پھیلاتے رہے تھے۔ وانیہ ان کی خدمت تو کرنے کی کوشش کرتی پر اسے ان کے قریب نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ انہی دنوں اس کے بچے کی پیدائش ہوئی تو گیلانی فیملی ہاسپٹل پہنچ گئی۔ وانیہ نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا۔ آہیان بالکل تمہاری کاپی ہے۔ رومانہ بیگم نے اس معصوم فرشتے کو سینے سے لگاتے اس کا ماتھا چوما۔ اس پل آہیان نے اپنی شریک حیات کو دیکھا جس کو اب اسے وعدے کے مطابق چھوڑنے کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو پا کر خوش تھا پر اس کی خوشی ادھوری تھی۔ اسے وانیہ بھی چاہیے تھی پر وہ ظالم ابھی بے حس بنی ہوئی تھی۔ 2 دن بعد ڈاکٹر نے وانیہ کو ڈسچارج دے دیا تو رومانہ بیگم سمیرہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ پہلی بار شاہ حویلی کی عورت یوں باہر نکلی تھی پر خود کو ڈھانپے، ورنہ شاہ حویلی کی عورتوں کو تو باہر کی دنیا تک دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم وانیہ کو گھر لے کر جانا چاہتے ہیں، سمیرہ بیگم سے کہتے رومانہ نے ایک نظر آہیان کو دیکھا۔ نہیں مما، ہمارے ساتھ صرف ماہر جائے گا، وانیہ نہیں۔ میں نے اپنی زبان دی تھی، آج انہوں نے مجھے میرا بچہ صحیح سلامت میرے حوالے کر دیا، اب مجھے بھی ان کی بات ماننی ہوگی۔ وہ بول نہیں رہا تھا، وانیہ کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ سانس روکے وہ آہیان کو دیکھتی، اب اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو آنکھیں نیچے باپ کے سینے سے لگا سو رہا تھا۔ وہ کیسے اس سے اس کا بچہ چھین سکتا تھا؟ آہیان بیٹا، ماہر کی ماں کی ضرورت۔ مما میں ہوں نا، میں اکیلا ہی بہت ہوں اپنے بچے کے لیے۔ وانیہ وہ اس کی جانب مڑا جو ابھی تک سکتے میں تھی۔ ڈائیورس پیپرز بنوا لیں، جب چاہیں گی میں سائن۔ مما، اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا وانیہ نے خاموش آنسو بہاتے سمیرہ بیگم کو پکارا تو وہ تڑپ سی گئی۔ ڈاکٹر سے کہیں مجھے زہر کا انجیکشن لگا دیں۔ وہ بنا کسی لچک کے بولتی سب کے دلوں پہ چھریاں چلا گئی۔ کیا کہہ رہی ہو وانی؟ سمیرہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں نہیں رہ سکتی اپنے بچے کے بنا، ایسے جینے سے موت۔ وہ بلک اٹھی۔ سمیرہ بیگم نے امید بھری نظروں سے آہیان کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک آسودہ مسکان سجی۔ اس نے ماہر کو رومانہ بیگم کی گود میں دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں صرف آہیان اور وانیہ رہ گئے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، بچے کی خاطر یہ رشتہ استوار کرنا چاہتی ہیں؟ وہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اوپر کر گیا۔ وہ آنسو پونچھتے پلکیں جھکا گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی مسز وانیہ آہیان۔ اس کی بات پر وانیہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ آپ میرے پاس ہوں گی، میرے روم میں، میرے سامنے، میرے حصار میں، اور آپ سے دور رہنا میرے لیے موت کے برابر ہوگا، اور پاس آپ نے آنے نہیں دینا۔ وہ اتنی لگاوٹ سے بول رہا تھا بے اختیار وانیہ کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ ہاں، جیسے پہلے بھی آپ نے میری مرضی کا خیال رکھا تھا نا، وہ خفگی سے بولی۔ تب بات اور تھی، تب آپ سے سنگل رشتہ تھا، اب ڈبل ہو گیا ہے، بیوی بھی ہے اور بچے کی ماں بھی، اب پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ وہ اس کے گرد حصار باندھتے بولتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا، اور اس لمس کو کتنی شدت سے وہ مس کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی۔ مجھے دادا جان نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے سب جھوٹ بولا، بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن انہوں نے سارا الزام آپ کے خاندان پر لگا دیا اور میرے دل میں نفرت کا بیج بو دیا۔ صرف اپنی نفرت کی وجہ سے انہوں نے میرا استعمال کیا اور میں بے وقوف بنتی چلی گئی۔ وہ شرمندگی سے بول رہی تھی۔ چلو شکر ہے انہیں بھی احساس ہوا، آپ انہیں معاف کر دیں، وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ وانیہ کی بات پر وہ صرف اس بات میں سر ہلا سکا۔ وہ اب اپنا ماضی لے کر اپنی نئی زندگی کا آغاز نہیں کرنا چاہتا تھا، سب بھلا کر آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ بہت دھوم دھام سے وہ اپنی وانیہ کو شاہ حویلی سے گیلانی حویلی لے کر آیا تھا، اور اپنا شہزادہ تو وہ 1 منٹ کے لیے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ سبھی کے چہرے اندرونی خوشی سے جگمگا اٹھے تھے۔